صل علی محمد وآل محمد وحسن فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ یہ نہ دیکھیں کہ چند بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں کہ کس کے ذکر میں آئے بیٹھے، ان پاک ہستیوں کے ذکر میں آئے ہیں، تو یہ وہ عبادت ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جس عبادت کی قبولیت پہ بی بی زہرا کی مہر لگی ہوتی ہے، خوش نصیب ہیں کہ پہلے چل کے اس ذکر میں شامل ہوئے ہیں۔ بلند آواز سے جواب دیجئے گا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ برائے خوشنودی مولا امام زمان وصیت و سلامتی امام زمان بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وحسن فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وآل محمد، الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، صلوات اللهم صل على محمد وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري جاء الأعرابي إلى رسول الله۔ برادران گرامی، عام سادہ فرمان جو خاص طور پہ ہر مسلمان کو اس کا معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، بہت ہی اہمیت والا فرمان کہ ایک شخص حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اعرابی نبی کے پاس آیا۔ جاء الاعرابی دیہاتی کے یعنی سمجھیں بدو، عرب کا رہنے والا، نبی کے پاس آیا، وقال یا رسول اللہ، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول نبی، حل للجنت ثمن، کیا یا نبی اللہ اس جنت کی بھی کوئی قیمت ہے؟ بہت ہی پیاری بات، بس اس کو اگر سمجھ لیا تو ساری دین کی سمجھ آ جائے گی۔ حل للجنت ثمن، یا نبی اللہ، اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس کی بھی کوئی قیمت ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں وقال نعم، نبی کریم فرماتے ہیں بے شک اللہ نے جنت ایسی ہی نہیں بنا دی، اس کی قیمت ہے، ہر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو اس کی قیمت ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
اعرابی تھا، سادہ بندہ تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ وما ثمنها، تو یہ بھی بتا دیں کہ وہ جنت کی جو قیمت ہے وہ ہے کیا چیز؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سلامت رہیں۔ اور اکثر ذاکرین کہا کرتے ہیں کہ جو زبان صف عذاب پہ بولتی ہے وہ قبر میں بھی خاموش نہیں ہوگی۔ میں دعا دوں گا کہ خالق کائنات آپ کے قبر کی منازل آسان فرمائیں۔ کہا وما ثمنها، یہ بتائیں کہ وہ جنت کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے؟ نبی نے مختصر جملہ کہا، قال لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت کا نام ہے۔ آگے فرمایا یقول حل عبد الصالح مخلصا بہا، اللہ کا کوئی نیک بندہ جب مخلص ہو کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو بس یہی لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت کا نام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یہی جنت کی قیمت ہے۔ اب وہ بندہ جو تھا عرب تھا، عربی کے جملے میں یہاں پہ جو شرط ہے مخلصاً بہا، جب نبی نے کہا کہ کوئی بھی بندہ اس صالح اللہ کا نیک بندہ خالص ہو کے لا الہ الا اللہ پڑھے، تو وہ عربی عرب کا رہنے والا عربی جانتا تھا۔ اب وہ کہتا ہے یا نبی اللہ وما اخلاصها، یہ جو آپ نے شرط لگائی ہے خالص ہونے کی کہ بندہ کوئی بھی کہے لیکن خالصتاً، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ، چند منٹ بس صرف۔ کوئی بھی بندہ اگر اس کو کلمے کو لا الہ الا اللہ کو کہتا ہے تو مخلص ہو کے کہے، مخلصاً بہا۔ تو اب اس نے پوچھا یا رسول اللہ وما اخلاصها، اس اخلاص سے کیا مراد ہے؟ اب نبی کریم نے ایک جملہ فرمایا العمل بما بعثت بہ فی حقہ، کہ انسان عمل کرے اس حق کے ساتھ جس حق کے ساتھ خالق نے مجھے مبعوث پر رسالت کیا، اس حق کو سمجھتے ہوئے عمل کرے، وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور میری اہل بیت سے محبت کرے۔ دو چیزیں نبی نے فرمائی کہ اخلاص سے مراد عمل، یعنی جس حق کے ساتھ مجھے مبعوث بہ رسالت کیا خالق نے، یعنی دین و شریعت، اس کے مطابق عمل کرنا اور میری اہل بیت سے محبت رکھنا۔ اب وہ اعرابی کہتا ہے یا نبی اللہ، یہ جو آپ نے اپنے اہل بیت کی محبت کہی ہے، کہ اب پوچھتا ہے یا رسول اللہ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِكَ لَوْ مِنْ حَقِّهَا، کیا یہ جو آپ کے اہل بیت کی محبت ہے، کیا یہ لا الہ الا اللہ کے حق میں سے ہے؟ لا الہ الا اللہ کے حق میں سے ہے یہ محبت اہل بیت؟ نبی کریم فرماتے ہیں قال اجل، بے شک یہ حق لا الہ الا اللہ۔ آگے نبی فرماتے ہیں وَحُبُّهُمْ لِعَظَمُ حَقَّهَا، یہ لا الہ الا اللہ کے عظیم حق میں سے ہے۔ اہل بیت کی محبت لا الہ، کیوں؟ آپ اہل بیت کا ذکر سننے آئے ہیں تو اس کو سمجھیں۔
اب ایک دوسری جگہ پہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ لا يقبل قولا لا يقبل اللہ قولا، اللہ یہ قول لا الہ الا اللہ قبول نہیں کرتا الا بعملین، مگر عمل کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ آگے پھر فرمایا ولا يقبل عملا الا بنیۃ، اور اللہ عمل کو بھی قبول ایسے نہیں کرتا جب تک اس میں خالص نیت نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ صرف کہتا ہے لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، نبی کی شریعت پہ عمل نہیں کرتا، اطاعت رسول اطاعت ائمہ نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس کا یہ لا الہ الا اللہ کہنا اللہ قبول نہیں کرتا۔ لا يقبل قولا یعنی یقبل اللہ قولا، اللہ قبول نہیں کرتا اس قول لا الہ الا اللہ کو الا بعمل، مگر عمل کے ساتھ، اور پھر فرمایا عمل بھی قبول نہیں کرتا الا بنیۃ۔ آپ بعض اوقات کوئی بھی بندہ نیت کے بغیر کوئی عمل کر رہا ہو، پتہ نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو، پتہ نہیں، وضو کر رہا ہے، وضو جیسے لوگ کرتے ہیں، لیکن نیت نہیں ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر رضا الہی میں وضو کر رہا ہے۔ اس لیے اگر نیت خالص نہیں ہے اللہ کے لیے تو اس کا عمل بھی فائدہ نہیں دیتا، قبول نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَوْ يُقْبَلُ نِيَّةً، نیت بھی اللہ قبول نہیں کرتا بِإِصَالَةِ السُنَّةِ، بس اس نیت کو اللہ قبول کرتا ہے یہ نیت نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ یعنی جب بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کو یعنی نبی کی سنت کے مطابق عمل کو انجام دیں، اور یہ جو ہے نبی کی سنت، آگے جملہ جو ہے وَهُوَ أُوصِيَ، یعنی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کی ذات، ہاں صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہاں پہ آخر میں جو جملہ فرمایا وَهِيَ طَاعَتُهُ الْأَوْصِيَاء، اور یہ جو نبی کی سنت کے مطابق نیت کا ہونا ہے، وہ نیت کیا ہے؟ نبی کے 12 جانشینوں کی اطاعت، نبی کے 12 جانشینوں کی اطاعت۔ اور ایک دوسری جگہ پہ میں تشریح کا وقت نہیں ہے کہ تشریح کر سکوں، بس میرا جو مجلس کا وقت تھا اس میں سے میں نے تقریباً 13 منٹ خطاب کر لیا، 7 منٹ میرے رہتے ہیں، ان 7 منٹ 2 منٹ 3 منٹ اس فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب ماشاءاللہ آج کل بڑی بحث چلتی رہتی ہے ہر ممبر پہ، ولایت کیا ہے۔ ابھی اپنے غدیر خم کے جو فضائل ہیں خاص طور پہ ولایت مولا کے حوالے سے وہ بھی سنیں، اور ماشاءاللہ عید مبالغہ میں اہل بیت کے فضائل ہیں وہ بھی آپ نے سنے۔ تو یہاں پہ امام نے خاص نقطے کی طرف متوجہ کیا۔ امام فرماتے ہیں لا ینفع، یعنی فائدہ نہیں دیتا۔ کون سی چیز فائدہ نہیں دیتی؟ امام فرماتی ہیں لا ینفع قول لا الہ الا اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے قول، یہ فائدہ نہیں دیتا مگر الا بولایتی، صرف و صرف لا الہ الا اللہ ولایت امیر المومنین اور ائمہ معصومین ان کے 11 فرزندوں کی ولایت کا بندہ قائل ہو
تو یہ پھر قول لا الہ الا اللہ فائدہ دیتا ہے۔ میں نے شاید کہ ایک مجلس میں بیان کیا بھی تھا کہ جیسے امام رضا نے ایران کی طرف جب گئے تھے تو وہاں پہ ایک جملہ فرمایا تھا، حدیث بیان کی تھی، لا الہ الا اللہ حسنی ومن داخل حسنی، اس حوالے سے بھی امام نے فرمایا وَشَرْطُهَا وَشُرُوطُهَا، تو آگے فرمایا سینے پہ ہاتھ مار کے وَعَوْنَا مِن شَرُوطُهَا، یعنی میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ تو یہ آپ جانتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت، تو یہاں پہ امام نے فرمایا لا ينفع قول لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ قول جو ہے فائدہ نہیں دیتا الا بولایت، یہ ولایت کے ساتھ ہو، یعنی امام کی ولایت کو قبول کرنے کے ساتھ انسان لا الہ الا اللہ پڑھے تو فائدہ دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ولایت بھی فائدہ نہیں دیتی، لا تنفع ولایت، لا تنفع ولایت، یہ ولایت بھی فائدہ نہیں دیتی الا باطاعتی، مگر اطاعت کے ساتھ۔ اطاعت اہل بیت کیا ہے؟ ابھی آپ استقبال محرم کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، جانتے ہیں استقبال کس چیز کا نام ہے؟ جیسے اللہ نے رمضان کے استقبال کے لیے آپ کو گناہوں سے پاک ہونے کے لیے 2 مہینے دیے، رجب بھی دیا، شعبان بھی دیا، تاکہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں تاکہ رمضان کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ یہ 2 مہینے اللہ نے آپ کو بہت ہی عظمت والے عطا کیے، اس کو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 مہینے استقبال رمضان المبارک کے ہیں۔ ایسے جیسے مجالس آپ کر رہے ہیں، یہ استقبال محرم کی مجلس ہے۔ استقبال یعنی جو چیز آ رہی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا۔ آپ کا کوئی دوست آ رہا ہے تو اس دوست کے لیے آپ کو اگر پتہ ہو کہ میرا دوست فلاں غذا پسند کرتا ہے، فلاں ماحول اس کو پسند ہے، فلاں جگہ پہ یا فلاں بستر پہ سونا پسند کرتا ہے، اسی طرح کا آپ اس کے لیے ماحول بنائیں گے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے لیے خالق نے پاک ہونے کے لیے 2 مہینے بنائے، اب رمضان المبارک کے لیے اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اللہ نے جب 2 مہینے رمضان المبارک کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے محرم کی جو آپ استقبال محرم کی مجالس ہوتی ہیں اس میں بھی یہی فلسفہ ہے کہ حسین کی مجلس کی عظمت کو سمجھیں، حسین کی مجالس آ رہی ہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات کی منزل پہ فائز ہے۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، اس کی مجالس کی عظمت کو سمجھے۔ وہ مجلس ہے کہ کس کی؟ اس ہستی کی معرفت حاصل کرے، اور وہ ہستی چاہتی کیا ہے؟ اس کی مجالس میں آ کے کس طرح بیٹھنا ہے، کیسے اس کی مجالس میں آنے کے آداب ہیں، بیٹھنے کے آداب ہیں، گلی کوچوں میں۔ یعنی میں ایک جملہ میں پچھلے رمضان المبارک کے استقبال محرم کی مجالس میں کہا تھا کہ یہ جو آپ سیاہ لباس پہنتے ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ انسان نے سیاہ لباس پہن لیا، مطلب یہ ہے کہ میں سیاہ لباس اس لیے پہن رہا ہوں کہ نواسۂ رسول کے حزن اور اس کے غم میں مبتلا ہوں، اور وہ کیفیت بھی انسان پہ طاری ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سیاہ لباس پہن کے گلی کوچوں میں کہہ کے لگاتا پھرے، بس یہ سمجھے کہ جس طرح ایک حاجی احرام باندھتا ہے حج کے لیے، ایسے ہی محرم کے لیے میں سیاہ لباس پہن کے حسین کی مجالس و عزا و ماتم میں جاتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات، صلی علی محمد و آل۔ بس برادران گرامی، یہاں پہ میں نے امام کی روایت سے بتایا کہ اللہ کا یہ قول لا الہ الا اللہ،
انسان کو اس وقت فائدہ دیتا ہے جب ولایت کا انسان عقیدہ و ایمان رکھنے والا ہو. پھر ولایت بھی اس وقت فائدہ نہیں دیتی جب تک اس ولایت کے مطابق انسان اطاعت ولایت ہو، پیروی نہ کرنے والا ہو. تو بس یہ سمجھیں ولایت کی اطاعت و پیروی تب ہوتی ہے جب امام کی معرفت ہو. میرا مولا چاہتا کیا ہے مجھ سے، مجھے کیسے مجلس میں آنا ہے، مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے، مجھے نماز کیسے ادا کرنی ہے، مجھے کیسے ذکر امام حسین کرنا ہے، سنانا ہے یا سننا ہے، یہ ساری معرفت ہونی چاہیے. یہ معرفت سیکھنی ہے تو جناب مسلم بن عقیل سے سیکھے کہ جس نے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے جب دشمن نے کہا اے مسلم تو نے سلام نہیں کیا تو کہا مالی امیر سول حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے مگر ایک زہرا کا بیٹا حسین میرا امیر ہے. جب یقین ہو گیا، وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ بیان کر سکوں، یقین ہو گیا کہ ابھی شہید ہو جاؤں گا، مسلم نے بیت العمارہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے مکہ کی طرف رخ پھیرا، فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے فرزند زہرا، اس سفیر کا آخری سلام کاش میں بتا سکتا کہ کوفہ والوں نے وفا نہیں کی، انہوں نے تیری وہ بیعت کو توڑ دیا. مولا کوفہ کی طرف نہ آئے، کسی اور طرف چلے جائے، کاش میں بتا سکتا. کہتے ہیں یہ سلام کرنا تھا، امام کی سواری پہ کیفیت بدلی، بہن نے ایک کیفیت ملاحظہ کی. اس وقت عباس کو قریب بلایا. میرے چچا بزرگوار پڑھا کرتے تھے، مولا عباس کی سواری قریب آئی. بی بی نے کہا عباس میرے بھائی حسین سے جا کے پوچھو سواری پہ آرام کیوں نہیں ہے، کبھی دائیں جھک جاتے ہیں کبھی بائیں جھک جاتے ہیں. مولا قریب آئے، آ کے سلام کیا، آقا غلام کا سلام. امام سے پوچھا مولا سواری پہ آرام کیوں نہیں ہے؟ امام نے فرمایا عباس میرے راز میں مخل نہ ہو، برداشت نہیں کر سکو گے. امام کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا میں خود نہیں پوچھ رہا، وہ جو پردے میں تیری بہن زینب ہے وہ پوچھ رہی ہے، میری مرشد زادی نے بھیجا ہے. مولا عباس سے فرماتے ہیں کہ میں جا کے خود اپنی بہن کو بتا دوں گا. اب عباس کو محسوس ہوا کیونکہ علی کی گود کا پروردہ ہے، پتہ چلا کوئی بڑی بات ہے. ہاتھ باندھے کہا ماں زینب کی چادر کا واسطہ. مولا بتائیے ضرور وجہ کیا ہے؟ جب واسطہ دیا کہا عباس برداشت نہیں کر سکو گے. اس وقت عباس نے کہا مولا میں برداشت کروں گا، آپ کی ماں میری زاں میں. اس وقت امام حسین نے کہا عباس میرے قریب آ، دو انگلیوں کے درمیان نگاہ کرو. دیکھا منظر کیا ہے، مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، قریب ہے کہ تلوار کا وار ہو. مسلم کا سر تن سے جدا ہو، ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا، رو کے کہنے لگا مولا جلدی کیجئے، اس نے امامت سے مجھے کوفہ پہنچائیے. رو کے امام نے پوچھا عباس ابھی تو میری ماں کو ضامن بنایا، ابھی کیا کرتے ہو؟ کوفہ کیا جنگ کرنی ہے؟ رو کے کہتا ہے مولا تیری امامت کی قسم جنگ نہیں کروں گا. دیکھو بیت العمارہ کی چھت بلند ہے، میں نیچے جا کے مسلم کے سر کو گود میں لوں گا. امام نے فرمایا عباس میرے قریب آ، غور سے دیکھ. اب عباس نے جب دیکھا منہ پہ ماتم کر کے رو کے کہتا ہے مولا بتائیے وہ پردہ دار سیاہ برقعے والی بی بی کون ہے؟
دامن بڑھا کے رو رو کے کہہ رہی ہے اے مسلمانوں کچھ تو رحم کرو. لعنت اللہ القوم الظالمین. السلام علیکم.